محمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے وہ احمد قاسم جو بھی ہوگا، لیکن اس کا کوئی اضافی علامت بیان نہیں کی جاتی جس سے ہمیں پتہ چلے یہ کون سا احمد ہے۔ اور اگر اس طرح کا آگے پیچھے کوئی علامت نہ ہو تو ہم اس راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ راوی محمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جس طرح کتابیں لکھی ہوئی ہیں معرفت الصحابہ کے حوالے سے، اور پھر معرفت التابعین کے حوالے سے، اور معرفت تبع تابعین کے حوالے سے، اس طرح اور بھی مختلف کیفیت کے حوالے سے محدثین نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے معرفت الاخوہ والاخوات، کہ وہ راوی جو بھائی تھے یا وہ خواتین جو بہنیں تھیں، تو اس اعتبار سے بھی اس کی فائدہ یہ ہے، کبھی ہوتا ہے کہ نام بھی ایک ہوتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی وہی ہوتا ہے جو دوسرے راوی کا باپ نام ہے، تو پھر ہمیں ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بن فلاں اور آدمی ہے اور فلاں بن فلاں اور آدمی ہے، وہ ان کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر عام طور کتابوں میں عبداللہ بن دینار اور عمر بن دینار دو راویوں کے نام آتے ہیں۔ اب نام دونوں کا باپ دینار ہے تو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، عام آدمی سمجھے گا کہ شاید یہ دونوں ہی بیٹے ہیں دینار کے، عبداللہ بھی اور عمر بھی، حالانکہ یہ دونوں بھائی نہیں ہیں۔ یہ عبداللہ بن دینار اور ہے، عبداللہ کے باپ کا نام بھی دینار تھا، اور عمر بن دینار اور ہے، اس کے باپ کا نام بھی دینار تھا۔ تو جب ہم ان کتابوں کے ذریعے پھر ہم پہچانتے ہیں کہ یہ بھائی ہیں اور یہ بھائی نہیں تھے، تو یہ ایک اضافی علمی باتیں ہیں اور اضافی علمی فائدہ ہوتا ہے جو کتابوں میں بیان کی۔ مثال کے طور پر کبھی ایک ہوتے ہیں عمر بن خطاب اور زید بن خطاب، تو عمر بن خطاب اور زید ان کے بھائی تھے، یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کا باپ ایک ہے۔ اور اسی طرح ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ بیٹے ہیں ابو طالب کے، تینوں بھائی ہیں، تینوں کا باپ ایک ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی تعداد ہوتی ہے۔ ان تبع تابعین کی جو مثال ہے، سہیل، عبداللہ، محمد اور صالح، یہ چار بھائی ہیں اور ان کا باپ کا نام کنیت کے نام سے مشہور ہے ابو صالح، یعنی سہیل بن ابی صالح، عبداللہ بن ابی صالح، محمد بن ابی صالح، صالح بن ابی صالح، تو یہ چاروں کو چاروں بھائی ہیں۔ تو یہ ہمیں ان کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح 5 بھائی ہوں، سفیان، آدم، عمران، محمد اور ابراہیم، یہ سارے کے سارے بیٹے ہیں عیینہ کے۔ یہ سفیان بن عیینہ مشہور محدث ہے، عام طور انہی کا ذکر ہمارے کتابوں میں آتا ہے۔ اور سفیان بن عیینہ کے 4 اور بھائی تھے، وہ بھی محدث تھے، وہ بھی روایت کرنے والے، آدم، عمران، محمد اور ابراہیم، اور یہ سارے کے سارے یہ اتباع تابعین ہیں۔ اور کبھی اس طرح کی 5 کی مثالیں، محمد، انس، یحییٰ، حفصہ، کریمہ، یہ ابن سیرین کے بیٹے ہیں، یہ سیرین کے بیٹے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں محمد بن سیرین، انس بن سیرین، یحییٰ بن سیرین، حفصہ بنت سیرین، کریمہ بنت سیرین، یہ 5 بہن بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے اولاد ہے۔ یہ صحابہ میں بھی اس طرح کے 5 نام ایک بندے کے بیٹے تھے، نعمان، معقل، عقیل، سوید، سنان، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ 7 ہیں، اور یہ بیٹے ہیں مقرن کے۔ تو یہ ان کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون کون بھائی ہیں اور کون کون، بظاہر جو دونوں کا سب کے باپ کا نام ایک ہے،
لیکن حقیقت میں یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیں ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک موضوع ہے کتابوں کا المتفق والمفترق، راوی اور اس کے باپ، ان کے باپوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں لکھنے میں بھی بولنے میں بھی، خطاً و لفظاً، مگر لوگ مختلف ہوتے ہیں، یا کبھی نام اور کنیت ایک جیسی، یا کبھی نام اور لقب ایک جیسا، لیکن حقیقت میں وہ شخصیات مختلف ہوتی ہیں۔ اب جیسے الخلیل بن احمد، اس نام کے 6 آدمی ہیں، 6 آدمی، اور جو ایک جو معروف ہے الخلیل بن احمد، یعنی خلیل نحوی کے نام سے مشہور ہے، بڑے نحوی تھے وہ استاد ہیں وہ استاد ہیں سیبویہ کے۔ سیبویہ بہت بڑے ایک نحوی ہیں، صرف نحو کے امام تھے، ان کے استاد ہیں۔ اب یہ کتابوں میں الخلیل بن احمد کے نام سے 6 لوگ ہیں، یہ ایک بندہ نہیں سمجھا جائے گا، یہ 6 بندے ہی سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح ایک نام ہے احمد بن جعفر بن حمدان، اور عمر بن خطاب نام کے بھی 6 بندے موجود ہیں راویوں میں۔ تو ان کتابوں کے ذریعے پھر ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ عمر بن خطاب فلاں ہے، یہ عمر بن خطاب فلاں ہے، پھر ہم اس کا کوئی کنیت نکال کے یا اس کی کوئی نسبت نکال کے کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ دمشقی ہے، یہ شامی ہے، یہ عراقی ہے، تو مزید پھر جو اس کی تحقیق کر کے ہم اس کے شخص کی شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ ایک موضوع ہے کتابوں میں المختلف والمختلف، نام، لقب، کنیت، نسبت لکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن بولنے میں فرق آئے گا۔ لکھنے میں جو رسم الخط ہے وہ 10 آدمی ان کے ناموں کا جو رسم الخط ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن جب ہم اس کا تلفظ ادا کریں گے اس سے فرق آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سلام، ایک آدمی کا نام ہے، دوسرے کا نام ہے سلام، اب لکھنے میں تو ایک جیسا ہی ہے، سلام لکھنے سلام لکھنے، اگر اس پہ ہم شد نہ ڈالیں تو ہمیں تلفظ سے یہ فرق سمجھ آئے گا کہ یہ سلام ہے اور یہ سلام ہے۔ اسی طرح مصور اور مصور، تو لکھنے میں شکل جو ہے نا کتابت ہے، خط، وہ ایک جیسا ہے، لیکن ادائیگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 بندے ہیں، ایک نہیں ہیں۔ اسی طرح ناموں کا اتفاق ہو جاتا ہے راویوں میں، لفظاً بھی اور خطاً بھی، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، لیکن یا کبھی باپ، ان کے نام اس طرح آپس میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک راوی ہے محمد بن عقیل، اب دوسرا راوی ہے محمد بن عقیل، اب وہ بھی محمد ہے، وہ بھی محمد ہے، تو اب پہلا راوی محمد یہ لفظاً اور خطاً دوسرے محمد کے ایک جیسا ہے، لیکن والد مختلف ہیں، لیکن بظاہر لکھنا ایک جیسا ہی ہے، عقیل لکھ لیں، عقیل لکھ لیں، بظاہر رسم الخط میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب ہم اعراب ادا کریں گے اور اس لفظ کو ادا کریں گے تلفظ کو، پھر فرق سمجھ آتی ہے۔ تو اس قسم کو ہم کہتے ہیں المشابہ، المشابہ، یعنی بظاہر لکھنے میں تو ایک دوسرے کے ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں، اور محمد بن عقیل، محمد بن عقیل، لیکن جب ہم اس کو تلفظ ادا کرتے ہیں تو اس سے فرق جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کتابوں میں دیکھیں گے ایک راوی ہم کہتے ہیں یہ محمل ہے۔ محمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے وہ احمد، قاسم، جو بھی ہوگا، لیکن اس کا کوئی اضافی علامت بیان نہیں کی جاتی جس سے ہمیں پتہ چلے یہ کون سا احمد ہے۔
اور اگر اس طرح کا آگے پیچھے کوئی علامت نہ ہو تو ہم اس راوی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ راوی مہمل ہے، یہ راوی مہمل ہے۔ اب جیسے امام صحیح بخاری میں ہے کہ احمد حدثنا احمد عن ابن وہب، اور دوسرا راوی ہے، اب یہ احمد کون ہے؟ یہ جب تک ہمیں پتہ نہ چلے اس کی ولدیت کا یا اس کے کنیت کا یا اس کی نسبت کا، جس سے ہم فرق کر سکیں کہ یہ احمد کون سا احمد ہے۔ اب دو احمد ہیں، جو ایک احمد بن صالح ہے اور ایک احمد بن عیسیٰ ہے، دونوں ہی ثقہ ہے، دونوں ہی ثقہ ہے۔ اب اگر ہمیں اس احمد کا پتہ نہ بھی چلے تو یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلا ہے تو تب بھی، یا دوسرا ہے تو تب بھی ہے وہ ثقہ آدمی۔ تو ایسے راوی کو جس کی پہچان صراحت نہ کی گئی ہو، اس راوی کو ہم کہتے ہیں مہمل۔ باقی اقسام ابھی ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔